تو ایسا نہیں ہو سکا، حالانکہ وہاں پہ نون لیگ کا بہت ہولڈ ہے، نون لیگ وہاں سے ہمیشہ سے جیتتی آ رہی ہے، اور کچھ وہاں پہ جو جن کو ٹکٹ دی جاتی ہے، ایسے میں نام نہیں لوں گی، ایسے لوگ ہیں جنہیں لوگ نہیں پسند کرتے، جو کبھی لوگوں کے کام نہیں آتے، لوگوں کے کام کرنا پسند نہیں کرتے، ان لوگوں کو پارٹیز ٹکٹ دے دیتی ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پر بہت مشکل حالات ہیں عوام کے لیے، وہاں پر ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، مطلب ہاسپٹل صرف پورے حلقے میں 519 گاؤں ہیں اور ایک ہاسپٹل ہے جو ورک کر رہا ہے. اجال شاہ صاحب وہ ڈیتھ ہو چکے تھے، ان کو جنت نصیب کرے. اب ان کی بیٹی ہے، مگر وہ 3 دفعہ وہ نون لیگ کے ٹکٹ پہ ایم این اے دسکا شہر سے، مگر ان کی ایک آواز پہ لوگ یعنی کہ اندھا دھند یعنی کہ وہ ان کو ووٹ دیتے کہ شاہ صاحب کا حکم ہے. اس کی کیا ریزن تھی؟ ایک تو وہ وہاں پہ پیر ہے، شاہ ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اتنی پیڑ میں نہیں ہوتی. پیری مریدی بھی بہت چلتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ ان میں ایک خوبی تھی کہ وہ ہر کسی کی شادی اور مرگ کام انہوں نے کوئی نہیں کیا حلقے میں، شادی اور مرگ. اور ہم عوام ایسے چھوٹے ذہنوں کے ہیں کہ بس کوئی ہماری خوشی اور غمی میں آ گیا ہم کہتے ہیں بس ووٹ اس کا. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے علاقے کے حالات بدل جائیں، ہماری سڑکیں بدل جائیں، ہمارے یہاں پہ 2-3 ہاسپٹل بن جائیں، یونیورسٹی خواتین کے لیے بن جائے. خواتین دیکھیں مرد تو کہیں بھی چلا جائے پڑھنے، کوئی مسئلہ نہیں. لڑکیوں کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہیں آج کل کے دور میں، تو ان کو وہاں پہ پراپر جگہ مل جائے، یونیورسٹی مل جائے، اچھے کالجز مل جائے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ مل جائے، تو اور کیا چاہیے. لیکن نہیں، ہم وہ ہماری غمی خوشی میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں لوگ، اس وجہ سے یعنی کہ ہم ایک سیلفی کھنچوا کے خوش ہو جاتے ہیں کہ یعنی کہ ایم این اے میں نے سیلفی کھینچی ہے. اب یہ کہنا چاہ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل، کہ میں نے ہمارے گھر میں آ گیا خود چل کے، اب میں نے ہماری شادی پہ آ گیا، میں نے ہماری وہاں پہ یہی ذہنیت ہے. اور ہمارے وہاں پہ تھانے کچہری کی بہت سیاست ہے. اگر آپ جیت جاتی ہیں تو یعنی کہ آپ کا پہلا پلان کیا ہوگا؟ آپ نے یعنی کہ پلاننگ کیا کر رکھی ہے؟ دیکھیں میرا پہلا پلان تو اپنی خواتین جو وہاں پر ہیں، بہنیں بیٹیاں، ان سب کے لیے بہت ورک آؤٹ کرنا چاہتی ہوں. میں وہاں پر ایک پولیس چوکی بنانا چاہتی ہوں جو صرف خواتین کے لیے کے حقوق کے لیے کام کرے. وہاں پر خواتین کے لیے یونیورسٹی ہونی چاہیے علیحدہ سیپریٹ مردوں سے، وہاں پر خواتین کے لیے کالجز علیحدہ مزید ہونے چاہیے، ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے، اور ایک گائنی کا ہاسپٹل علیحدہ وہاں پر ہونا چاہیے. آپ اس وقت آزاد امیدوار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے، تو آپ کس پارٹی میں جائیں گی؟ یہ تو قبل از وقت بات ہے، دیکھیں وہ تو پھر وقت اور حالات کے مطابق ہوتا ہے کہ آپ نے کس پارٹی میں جانا ہے. لیکن پی ڈی ایم میں تو نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پی ڈی ایم کے حالات جا رہے ہیں، جیسے وہ عوام کی نظروں سے گری ہے، اور جس طرح انہوں نے آج تک ملک میں کرپشن کی ہے اس کا تو جواب ہی نہیں ملتا. تو کم از کم وہ پارٹی تو ہو جو اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو، اپنی عوام کے ساتھ سنسیئر ہو، عوام کے ساتھ نہیں ملک کے ساتھ سنسیئر ہو. آپ اس وقت کس کو سنسیئر دیکھ رہے ہیں جو ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ جو چل رہا ہے؟ وہ بندہ کون ہے اس وقت، کون سا لیڈر ہے؟ دیکھیں میں عمران خان صاحب کو کہوں گی کہ وہ خود بذات خود تو سنسیئر ہے، جو ان کے ساتھ فیلوز ہیں ان کی نہیں میں بات کر رہی، ان کی ذات کی بات کر رہی ہوں کہ وہ خود سنسیئر ہیں ملک کے ساتھ. جو جس طرح وہ ان کی ایک پرسنالٹی ہے، جس طرح وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے جا کے بات کرتے ہیں پاکستان کی اور ہمارے رسول اللہ کی ذات کی، جیسے انہوں نے بات کی، تو یہ سب چیزیں ان میں کوالٹیز تو ہیں. نظر تو بظاہر یہی آتا ہے، آگے دل کے حال اللہ تعالیٰ جانتا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں آپ ایم این اے بن جاتی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ اسمبلیز میں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں، فنڈنگ الاؤنس نہیں ہوتی اور حلقے کی بھی بہت سی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، تو اس کا یعنی کہ آپ کے مائنڈ میں کیا کہ آپ اس کا حل کس طرح نکالیں گے آپ؟ نہیں، اب ہمارے حلقے کی جو ایم این اے صاحبہ ہیں ان کو وہ بڑی اچھی فنڈنگ ملی ہوئی ہے. اگر وہ تو پی ڈی ایم کی ہے نا. جی دیکھیں اگر فنڈنگ نہیں بھی ملے گی تو انشاءاللہ ہم انسان تو کوشش کر سکتے ہیں، کوشش ضرور کریں گے کہ یہاں کے حالات بدلیں. تعلقات سے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. آپ وہاں پہ کوئی منظور کروا لیتے ہیں ہاسپٹل، کوئی انسٹیٹیوٹ، کوئی کالج، یونیورسٹی، یہ تو کوئی بات نہیں. اگر آپ خواتین کے لیے یونیورسٹی بنا دیتی ہیں، گائنی ہاسپٹل بنا دیتی ہیں، پولیس چوکی بنا دیتی ہیں، تو پھر آپ کیا سمجھیں گے کہ دس کا بدل گیا؟ نہیں، ڈس کا تو ظاہری بات ہے پہلے سے تو بہتر ہو جائے گا. وہاں پہلے سے تو بہتر، آپ کے یہاں پہ آپ کی اسٹرگل ختم ہو جائے گی. نہیں، اسٹرگل اتنی جلدی تو نہیں ختم ہوتی. وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، وہاں پہ سیوریج کا سسٹم نہیں ہے، کیا کیا بیان کروں، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. پاسپورٹ آفس کے لیے بھی
519 गांव सबको सियालकोट जाना पड़ता है पासपोर्ट तक के लिए। पासपोर्ट ऑफिस नहीं है वहाँ पर। आप रोड से पे देख लें तो इतने गंदे टूटे फूटे सड़कें हैं आजकल के दौर में कि लगता है उन पे मतलब सफ़र करना इतना मुश्किल है। तो कोई मरीज़ को कहीं ले जाना पड़ जाए तो इतना मुश्किल से लोग आते जाते हैं। इतने वहाँ पे मसाइल है। तो एक के बाद मैंने कोई जादू की छड़ी तो नहीं चला देनी, लेकिन एक के बाद हल तो होंगे ना वो सारे मसले मसाइल। कोई उन पे फोकस तो होगा, कुछ तो डस्का बदलेगा ना। तो आप दस्के की आवाम को क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं उनको ये मैसेज दूंगी कि देखें, जो बंदा सिंसियर है आपके साथ, आप हल्के के साथ और वहाँ के मसाइल हल करना चाहता है और सिंसियरली करना चाहता है बगैर किसी लालच के, उसे चुने। ना पार्टी देखें ना कुछ, वो देखें जो बंदा मुल्क के साथ सिंसियर है, जो करप्शन से दूर भागता है और जो वाकई कुछ करना चाहता है, उसको आगे लेकर आए। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थी सुमेरा शाही साहब, जो कि दस्का से आज़ाद उम्मीदवार हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। मैं ज़ाती तौर पर इनको जानता हूँ और मैं दस्के की आवाम से जो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि यार देखें, ये जो हमारे पंजाब के अंदर स्पेशली कि जो एक सियासत होती है ना, कि यानी कि जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि धड़ेबाजी बरादरी बेस पे, इसको छोड़ दें कि हम बरादरी बेस पे वोट देते हैं। आप इज्तिमाई फ़ायदे देखें कि आप पीछे यानी कि नज़र दुड़ा के देखने एक सेकंड के लिए कि आपने क्या खोया क्या पाया है। मगर हमने कुछ भी नहीं पाया, हमने खोया ही खोया है। तो हमारे बच्चों का, हमारा जो फ्यूचर है वो कुछ भी नहीं है और ना वो आगे कुछ नज़र आ रहा है। तो ये अल्लाह ताला ने आपको एक क़यादत दी है, एक अच्छी लीडरशिप दी है, आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि यार अपनी तकदीर बदल लें। तो दक्सा की आवाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी तकदीर बदल लें और जो सुमेरा शाही साहब जो एक मंशूर लेकर आई हैं अवामी खिदमत का, तो उसको लेकर चलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।